جی آج مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ ایک شہید کے گھر پہ میں آیا ہوں. قریباً 4 سال پہلے ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں ہمارے 6-7 طلباء جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے. ان میں سے ایک شہید کے گھر آج ہم اوگی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری بہترین کوشش تھی اس وقت کی سارے افسران کی کہ کم سے کم وقت میں وہ جو حملہ ہوا تھا یونیورسٹی پہ اس کو رسپانس دیا جا سکے. اور اگرچہ ہم نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا, بہرحال 6-7 طلباء ہمارے شہید ہو گئے. شہادت بھی جو ہے ایک بڑا مرتبہ ہوتا ہے. ہر مسلمان ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو شہادت کی موت نصیب ہو, بلکہ اس کو تو قرآن مجید کہتا ہے اس کو موت کہنا بھی نہیں چاہیے. وہ تو لوگ سارے زندہ ہوتے ہیں, ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. یہاں پہ آ کے مجھے اندازہ ہوا, اس وقت بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ جو ادارہ ہے اس میں بہت دور دراز سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. آج مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ اوگی کتنا دور ایک علاقہ ہے. یہاں سے وہ بچہ جا کے ادھر حصول علم کے لیے, یعنی بڑا ایک نیک خواہش وہ مقصد تھا اس کا, ادھر وہ گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایسے پسماندہ علاقے کو اپنی اس کو ترقی کی طرف لے جا سکیں. آج ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کتنے دور دراز سے یہ لوگ آئے تھے, کتنے نیک مقصد کے لیے, اور پھر ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا. اور شہید کے والد صاحب سے مل کے بھی ہمارا حوصلہ بھی بڑھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے فیملی خاندان میں چوتھا جو ہے شہید ہے, اور ان کا یہ بھی ہے عزم ہے, حوصلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انشاءاللہ آخری شہید نہیں ہوگا. یعنی یہ ان کے ارادے ہیں, اور انہیں طرح کے لوگوں سے ہمارا جو ملک ہے وہ قائم دائم ہے. ایسے حوصلہ مند لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. شہید کے گھر ہم آئے ہیں, اپنا سعادت سمجھتے ہیں, اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر کوئی جائز مسئلے مسائل ہوں وہ ہم حل کریں. تو اسی کے لیے آج ہم یہاں پہ آئے تھے. آپ سب بھی جتنے بھی ہمارے دوست احباب میرے ساتھ آئے ہیں ان کے بڑا شکریہ. اس سے یہ جو فیملی ہے, جو خاندان ہے, ان کا حوصلہ اور بڑھے گا.